صفحہ نمبر 48 آیت نمبر 47۔ یہاں سے منافقین اور مخلصین کا مقابلہ اس کا ذکر ہے۔ پہلے منافقین کا ذکر ہے، اس کے بعد یہ اگلے رکوع سے آیت 51 سے 51 مومنین کا ذکر ہے، پھر منافقین کا اقسموں سے 2 آیتوں میں 3 آیتوں میں مومنین کا، پھر منافقین کا، پھر ان کو دعوت اخلاص، کامل مومنین کے ساتھ خلافت دینے کا وعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ وَيَقُولُونَ، اور نعرے لگاتے ہیں منافق، آمنا باللہ وبالرسول وأطعنا، ہم نے اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور ہم فرما بردار ہیں۔ ثم يتولى فريق منهم، پھر بھاگ جاتا ہے ایک فرقہ ان میں سے، من بعد ذلك، اس کے بعد، ان ناروں کے بعد، یعنی عمل نہیں کرتے اپنے دعوے پر۔ وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ قطعا مومن نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جبکہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جائے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ لِيَحْكُمَ واحد ہے، اللہ تو کسی کرسی پر نہیں بیٹھا ہوا کہ اس کے پاس قاضی کی کسی کمرے میں، رسول کے پاس آنا ایسا ہے جیسے اللہ کے پاس آنا ہے، رسول نے وہی فیصلہ کرنا ہے جو اللہ نے کرنا ہے۔ اذا فریق منہم معرضون، فوراً ایک جماعت ان میں سے رخ موڑ لیتی، ہم نہیں جاتے حضور کے پاس۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر حق ان کو پہنچتا ہو، یعنی اس مقدمے میں سچے ہوں اور ان کو جیتنے کی امید ہو، یأتوا الیہ مذعنین، آتے ہیں نبی کی طرف فرما بردار ہو کر، جیتنے کے لیے آتے ہیں، ہارنے کا خطرہ ہو پھر نہیں آتے۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دل میں مرض ہے، کوئی نفاق، ام ارتابوا، یا ان کو شک ہے، قرآن میں حدیث میں شک ہے، ام یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول ان پر ظلم کریں گے، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ ظالم یہی ہیں۔ بس یہ تو ہو گیا، یعنی نعرے لگاتے ہیں، شریعت کی طرف نہیں آتی، شریعت کورٹ کی طرف، نبی کے پاس یا نبی کے بعد کوئی خلیفہ ہو اس کے پاس فیصلہ نہیں کراتے قرآن کے مطابق۔ انما کان قول المؤمنین، سوائے اس کے نہیں ہوتا ہے جواب مومنوں کا، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے،
لیحکم بینہم تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان ان یقولوا سمعنا واطعنا کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم مانیں گے، وہ بھاگتے نہیں، وہ سمعنا واطعنا کہتے ہیں۔ وہ سورہ بقرہ کے آخر میں قالوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ نہیں کہا کب کامیاب ہو، دنیا آخرت میں کامیابی اللہ کے فیصلے میں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا، ویخشى اللہ، اللہ کی ناراضگی سے ڈرے گا، ویتقہ، اس کی نافرمانی سے بچے گا، فاولئک هم الفائزون، ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں، اعلیٰ درجے کی کامیاب ہیں۔ وَأَقْسَمُوا، پھر مڑ کے منافق، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں، پکی قسمیں، لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُونَ، اگر آپ نے ان کو حکم دیا تو ضرور جہاد کے لیے نکلیں گے، قسمیں کھاتے ہیں۔ ہاں، فکر نہ کریں، جب آپ اشارہ کریں گے بس ہم جان مال لے کر نکل جائیں گے۔ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، آپ فرما دیں قسمیں مت کھاؤ، طاعۃ معروفہ، تمہاری فرما برداری مشہور ہے، ہمیں پتہ ہے جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ، تم نے نہیں ماننا، تمہیں نہیں نکلنا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے خبردار ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ فرمائیں اللہ کی بات مانو اور اس کے رسول کی بات مانو۔ فإن تولوا، اگر وہ رخ موڑیں، فإنما علیہ ما حمل، نبی کی ذمہ داری ہے جو ان پر عائد کی گئی، یعنی تبلیغ پہنچانا۔ وعلیکم ما حملتم، اور تم پر لازم ہے وہ ذمہ داری جو تمہیں اٹھوائی گئی، یعنی اطاعت، نبی کا کام پہنچانا تمہاری بات ہے، تمہارا ذمہ داری ہے اس کو ماننا، نبی نے تو پہنچا دیا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر نبی کی بات مانو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یہ ما حمل کی تشریح ہے، اور رسول کی ذمہ داری تو واضح تبلیغ ہی ہے، انہوں نے کر دی۔ اب یہ آیت 13 آیتوں میں سے ہے جو یعنی خلافت راشدہ کے حق میں، ایک سورت چھوڑ کر پہلی حج میں بھی تھی، الذین مکناہم فی الارض، اور یہ ہے آیت استخلاف۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ وعدہ کرتا ہے ان کے ساتھ جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو زمین میں خلافت دے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے خلیفہ بنایا تھا ان سے پہلوں کو، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، مضبوط کرے گا ان کے لیے ان کے دین کو، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو ان کے لیے پسند کیا ہے، دو باتیں، خلافت دے گا اور دین مضبوط کرے گا۔ تیسری بات، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کو آج کے ڈر کے بدلے میں امن دے گا، آج تو ڈر ہے ہر طرف سے دشمنوں کا، امن دے گا۔ یعبدوننی، وہ صرف میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ یہ چار باتیں۔ ومن کفر بعد ذلک، جو ناشکری کرے اس کے بعد، اس نعمت کے بعد،
فاولئک هم الفاسقون، فأولئك هم الفاسقون، یہی لوگ نافرمان ہیں. یہی لوگ نافرمان ہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی بات مانو. نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، رسول کی بات مانو. لعلکم ترحمون، لعلکم تاکہ ترحمون، تم پر رحم کیا جائے. تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ تو ہے مومنوں کو. اب جب ایک بات تو وہ یہ چیزیں دوں گا، دوسرے کہ دشمنوں کو ناکام کروں گا. لا تحسبن الذین کفروا، لا تحسبن الذین مت گمان کر کافروں کو مت گمان کر کافروں کو معجزین فی الارض، معجزین فی الارض، اللہ کو عاجز کرنے والے زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے وہ بھاگ نہیں سکیں گے. ومأواہم النار، ومأواہم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ان کا ٹھکانہ ولبئس المصیر، ولبئس وہ المصیر، بری لوٹنے کی جگہ اور ہے. بری لوٹنے کی جگہ ہے. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہتے ہیں ہم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور ہم فرمان بردار ہیں. کہتے ہیں ہم نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا، ہم فرمانبردار ہیں. ثم يتولى فريق منهم، ثم يتولى فريق منهم، پھر بھاگ جاتا ہے ایک فرقہ ان میں سے. بھاگ جاتا ہے ایک فرقہ من بعد ذلك، من بعد ذلك، ان ناروں کے بعد. ان ناروں کے بعد. وما اولئک بالمؤمنین، وما أولئك بالمؤمنين، یہ لوگ بالکل مومن نہیں. یہ لوگ بالکل مومن نہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ جب ان کو بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے. چلو جی نبی سے فیصلہ کرے. اذا فریق منهم معرضون، فوراً ایک جماعت ان میں سے رخ موڑ لیتی ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر حق ان کو ملتا ہو، اور اگر حق ان کو ملتا ہو، جیتنا یقینی ہو مقدمے میں. یأتوا الیہ مذعنین، یأتوا الیہ، نبی کی طرف آتے ہیں فرما بردار بن کر. نبی کی طرف آتے ہیں فرمانبردار بن کر. فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم کیا ان مرض، کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے. ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے. امیر تابو، ام ارتابوا، یا ان کو شک ہے. یا ان کو شک ہے. ہم یخافون، ام یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں. یا وہ ڈرتے ان ہیں. یحیف اللہ علیہم ورسولہ، ان یحیف اللہ کہ اللہ اور علیہم، اس کے رسول ان پر ظلم کریں گے. کہ اللہ اور اس کے رسول پر بل ظلم کریں گے. اولئک هم الظالمون، اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ لوگ ہی ظالم ہیں. بلکہ یہ لوگ ظالم ہیں. انما کان قول المؤمنین، انما كان قول المؤمنین، سوائے اس کے نہیں ہوتا ہے جواب مومنوں کا. سوائے اس کے نہیں ہوتا ہے اذا جواب دعوا الی اللہ ورسولہ، اذا دعوا الی جب اللہ ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے. رسول اور اس کے رسول کی طرف لیحکم بینہم، لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان. ان یقولوا سمعنا واطعنا، ان یقولوا سمعنا وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم مانیں گے. وہ کہتے ہیں ہم مانیں گے. واولئک هم المفلحون، واولئک هم المفلحون، یہی لوگ اعلیٰ کامیاب ہیں. یہی لوگ اعلیٰ کامیاب ہیں. بخاری شریف میں بات کئی دفعہ آتی ہے کہ ایک صحابی آیا، اس نے کہا ہاں میرے اور اس کے درمیان قرآن فیصلہ کریں. دوسرے نے فوراً کہا بالکل قرآن فیصلہ کریں، مجھے بات کرنے دیں. تو اس نے بات کی تو فیصلہ، ایک نے بھی کہا قرآن کا فیصلہ کرو، دوسرے نے بھی کہا. تو یہ مومنوں کا کام. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ومن یطع اللہ جو اللہ ورسولہ، اور اس کے رسول کی بات مانے گا. جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا. وَيَخْشَ اللَّهَ، ویخشى اللہ اللہ، کی ناراضگی سے ڈرے گا. اللہ کی ناراضگی سے ڈرے گا. وَيَتَّقْهِ، ویتقی، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. اولئک هم الفائزون، یہی لوگ اعلیٰ درجے کے کامیاب ہیں. یہ لوگ اعلیٰ درجے کے کامیاب ہیں. وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، واقسموا اللہ باللہ، کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں، پکی قسمیں. اللہ کے نام کی قسم لئن امرتهم ليخرجون، لئن امرتهم، اگر آپ نے ان کو فرمایا تو وہ ضرور جہاد کے لیے نکلے. قل لا تقسموا، آپ فرما دیں قسمیں مت کھاؤ. آپ فرما دیں عمل کر کے دکھاؤ، قسمیں کیا کھاتے ہیں. طاعۃ معروفہ، تمہاری فرما برداری مشہور ہے. تمہاری فرمانبرداری مشہور ہے. یہ ایک معنی. دوسرا معنی یعنی تم سے مطالبہ ہے طاعت کا. اچھا، قسموں کا نہیں. بات مانا کرو جب تم سے وقت کہا جائے. ان اللہ خبیر بما تعملون، ان اللہ خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے خبردار ہے. بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ، آپ فرماتے ہیں اللہ کی بات مانو اور اس کے رسول کی بات آپ مانو. فرماتے ہیں اللہ کی بات مانو. فإن تولوا،
اگر وہ اعراض کریں اگر وہ اعراض کریں فإنما علیہ ما حمل فإنما علی ما حمل سوائے اس کی نہیں نبی کی ذمہ داری ہے جو ان پر عائد کی گئی لفظی معنی ہے لادا کیا مراد ہے ذمہ داری وعلیکم ما حملتم وعلیکم ما حملتم تمہارے ذمہ ہے وہ جو تمہیں ذمہ دار بنایا گیا تمہارا ذمہ ہے وہ یعنی اطاعت کرنا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَإِن تُطِيعُوهُ اگر نبی کی بات مانو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ نبی کی بات مانو وما علی الرسول وما علی نہیں ہے رسول کی ذمہ داری نہیں ہے رسول کی الا البلاغ المبین الا البلاغ مگر واضح تبلیغ مگر واضح تبلیغ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعد اللہ الذین آمنوا اللہ نے وعدہ کیا ان کے ساتھ جو تم میں سے مومن ہیں اللہ نے وعدہ کیا ان کے ساتھ جو تم میں سے مومن ہیں وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات نیک اعمال کرتے ہیں نیک اعمال کرتے ہیں عقیدہ بھی درست ہے عمل بھی درست ہے کیا وعدے ہیں دو تین لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ان کو زمین میں ضرور خلیفہ بنائے گا ان کو زمین میں ضرور خلیفہ كما بنائے گا استخلف الذین من قبلہم كما استخلف جیسے الذین خلیفہ بنایا ان سے پہلوں کو جیسے خلیفہ بنائے ان سے پہلے کو خلافت کے کئی معنی ہوتے ہیں ایک معنی ہوتا ہے فوت ہو جائے چلا جائے دوسرا اس کی سیٹ کو پکڑے اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ موت ہے نہ جانا ہے تو آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا یہ جو خلفاء یعنی اللہ کے احکام اللہ سے سیکھ کر لوگوں پر اور اپنے اوپر نافذ کرنا یہ خلافت ہے اور نبی کے خلیفہ تو اس طرح بھی تھے کہ حضور دنیا سے گئے تو خلیفہ بنے لیکن وہی جو حضور سے سیکھا تھا اسی پر ان کو نافذ کیا اپنی چودراہٹ سرداری وڈیرا پن اپنی بات نہیں منوائی اللہ کی شریعت کو نافذ کیا سمجھتا ہاں یہ ہو گیا یہ الذین من قبلہم سے مراد انبیاء ہیں داؤد سلیمان یوشع بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے تو جیسے پہلے انبیاء کی خلافتیں تھیں ایسے تم میں سے مومنوں کو بنائے گا تو جب وہ خلیفہ بنیں گے تو کیا ہوگا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ مضبوط کرے گا ان کے دین کو مضبوط کرے گا ان کے الذی ارتضی لہم جو ان کے لیے پسند کیا ان کے لیے پسند کیا یہ نہیں کہ دین کو چھوڑ دیں گے بس صرف سیاست کریں گے فرمایا کہ دین پر بھی مضبوط اور قائم ہوں گے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ان کو ضرور بدلے میں دے گا آج کے ڈر کے بدلے میں امن جب یہ آیتیں نازل ہوئی قرآن نازل ہو رہا تھا تو دائیں بائیں ہر طرف کفر تھا تو ڈر لگا رہتا تو فرمایا یہ ڈر ختم ہو جائے گا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنائیں گے میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنائیں گے اور جنہوں نے لکھی ہے یا مفسرین سارے لکھتے ہیں کہ یہ جن کو خطاب تھا حضور کے شاگرد ان کے ساتھ اللہ نے اپنے وعدے پورے کیے اور انہوں نے دین پر بھی مضبوطی سے قائم رہے اور توحید کو بھی پھیلایا اور شرک سے بالکل دور ہوئے ایک ایک کے حالات لکھے صدیق نے کیا کیا فاروق نے کیا کیا عثمان نے کیا کیا تفصیلی حالات اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی تقریریں چھپی ہوئی ہیں تو وہ مشہور بات ہے کہ حضرت عمر فاروق ایرانی فوج کی قیادت کے لیے جانا چاہتے تھے کہ میں خود جاؤں ایرانی بادشاہ کے مقابلے میں حضرت عمر علی مرتضیٰ نے کہا نہیں آپ مدینے میں رہیں آپ کے ارد گرد جو ہے نا یہ آپ کی قیادت میں سرپرستی میں آپ کے حکم سے جو ہے ساری ملت متحد ہے اگر خدا نخواستہ آپ شہید ہو گئے تو یہ امت تتر بتر ہو جائے گی تو انہوں نے بڑے تفصیلی خط ہے اس کے اندر یہ روکا اگر مخالف ہوتے ان خلفائے راشدین کے تو کہتے ہیں کہ ضرور جائیں تاکہ یہ شہید ہوں یا مجھے سیٹ مل جائے انہوں نے بڑا زوردار انہوں نے کہا ہے جیسے ہار کی رسی ہوتی ہے آپ کی مثال ایسے ہے وہ ٹوٹ جائے تو دانے بکھر جاتے ہیں تو یعنی اس میں بالکل واضح ہے کہ یہ کس کے ساتھ وعدہ تھا جو مومن تھے اور نیک اعمال والے تھے تو اس سے ان کا ایمان بھی ثابت ہوتا ہے
नेक अमल भी नेक साबित होते हैं। और ये हज़रत उस्मान के ज़माने में किसी किस्म का जो है, यानी एक तो हुजूर के पास दो आदमी, बुखारी में तो दो आदमी आए, एक ने कहा कि गुर्बत, दूसरे ने कहा बदमनी है। तो हुजूर ने फरमाया अन करीब एक वक्त आएगा कि ज़कात देने के लिए आदमी फिरेगा और लेने वाला नहीं होगा। और हीरा मकाम से अदी इब्ने हातिम रावी हैं, अदी 100 साल के करीब उम्र थी या ज़्यादा, तो वो ईमान लाए थे, हातिम ताई के बेटे थे। और वो रावी हैं कि मैं खुद सुन रहा था, मैं मौजूद था हुजूर के पास, दो आदमी आए। और ये जो था कि यानी मैं और हुजूर ने फरमाया तो उसी मौके पर कि किसरा के ख़जाने वो तकसीम होंगे तुम्हारे अंदर। तो कहते हैं किसरा की यानी जंग के अंदर में शामिल था ईरानियों के खिलाफ, और वो मस्जिद नबवी मेरे सामने तकसीम हुए, शाही जेवरात और चीज़ें। और फरमाया कि ये तो हमने देख लिया, गुर्बत ख़त्म हो गई, और अब जो है ये बात भी अनकरीब तुम देख लोगे कि एक औरत, हुजूर ने फरमाया था, जेवरात से लदी हुई अकेली हीरा से मक्के को जाएगी हज के लिए, और किसी दुश्मन का ख़तरा नहीं होगा, डाकू शाकू को। तो ये सारी बातें हज़रत उस्मान के ज़माने में ज़कात लेने वाले मुश्किल से मिलते थे, और ये सारे इलाके पता हुए फारूक और उस्मान के ज़माने में। या बुदूननी ला युशरिकून बि शैअ, मेरे साथ शरीक नहीं ठहराएंगे। और ये बात है। तो आज कहते हैं जी 57 मुल्क हैं और ये है, और 2 अरब मुसलमान हैं, लेकिन कब्रों पर पड़े हुए हैं, कोई कहाँ पड़े हुए हैं, कोई ट्रम्प के सामने झुके हुए हैं, तो कोई दुनियादारों के सामने, कोई जो है वो एक मुझे याद आता है बार बार, एक कांग्रेस का वजीर आजम बना था, मुझे नाम नहीं याद, चौधरी साहब लफ्ज़ लगता था, थोड़ा सा रहा था गुजर 2 साल वजीर आजम। तो वो मकबूजा कश्मीर में गया ना, तो उसने तकरीर की, वो यहाँ अखबार में मैंने पढ़ी। उसने कहा मुसलमानों और हिंदुओं का आपस में गुजारा हो सकता है, पूजा हम सब करते हैं, हम खड़ों की करते हैं, तुम पड़ों की करते हो, करते तो हो ना, तो इसलिए हम गुजारा कर सकते हैं। यानी उसने तनकीद नहीं की, उसने दावत दी कि भाई हम एक हैं, हम भी पूजा करते हैं मखलूक की, तुम भी करते हैं। मुझे पढ़कर बड़ा अजीब है, तुम पड़ों को कब्रों को पूजते हैं, हम खड़े बुतों को पूजते हैं, तो हमारा गुजारा हो सकता है मिलकर। ऐसे मुसलमान हैं। हज़रत उमर फारूक ने देखा कि जिस दरख्त के नीचे हुजूर ने बैत ली थी 1450 सहाबा से, तो वहाँ लोग नफल पढ़ रहे थे। तो कहा इनसे पूछो क्यों पढ़ते हैं। कहा ये कहते हैं ये बरकत वाला दरख्त है, यहाँ हुजूर ने बैत ली थी, हैं। कहा इसको उखेड़ो तब मैं जाऊँगा। आज इस तरह कहते हैं, कल इसी की पूजा करेंगे। ये दरख्तों की पूजा ऐसे ही हुई अपने सामने। और शाम में कोई हजरत कब्र कोई दरियाफ्त हुई, तो वो कहा ये दानियाल की कब्र है, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम। ख़त लिखा वो कमांडर ने कि इस तरह लोग कहते हैं। तो कहा रातों रात जो है ना 10-12 कब्रें वहाँ बना दो उस जैसी, ताकि पता न चले वो कौन सी कब्र है, ताकि पूजा न करें लोग। तो वो तो शिरक से इस तरह होता है। वमन कफर बाद ज़ालिक, जो इसके बाद नाशुक्री करेगा, औलाइक हुमुल फासिकून, ये लोग नाफरमान। कहते हैं इस नाशुक्री की मुर्तकिब सबसे पहले हजरत उस्मान के कातिल हैं, जिन्होंने उनको शहीद किया, नाशुक्री की इस खिलाफत। वाक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, वातियु रसूल, और रसूल की इताअत। अब यहाँ अकेले रसूल के पहले दो अल्लाह और रसूल दोनों एक ही बात है, रसूल की इताअत, अल्लाह की इताअत। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। ला तहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू, मत गुमान कर मुनकिरों को, मुअजिज़ीन फिल अर्ज़, अल्लाह को आजिज़ करने वाले ज़मीन में, वो पकड़ से नहीं बच सकते। वमअवाहुमुन नार, उनका ठिकाना जहन्नम है, वलबिअसल मसीर, बुरा ठिकाना। अल्लाह ताला हमें
دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچائے۔ آمین۔ ہم یہ شرم کے مارے نہیں بتاتے نا کہ آگ سے کتنا نقصان ہوا، کہ تاکہ ہماری کمزوری نہ آگ ظاہر سے جو نقصان ہوا ہے نا جی